بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر رفیق بھٹی، رویلا والی، مظفر گڑھ سے۔ آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ چنبل جلد کی بیماری، جس کو میڈیکل لینگویج میں سورائسس کہتے ہیں، یہ کیا ہے اور اس کے بارے میں معلومات دی جائیں گی۔ تو ناظرین، سورائسس یا چنبل یہ ایک جلد کی بیماری ہے جو جسم کے دفاعی نظام میں بے قاعدگی آ جانے سے ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے کہ جسم کا اپنا ہی دفاعی نظام اپنے جسم کے خلاف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم کے اوپر سرخ رنگ کے اور مختلف رنگ کے دھبے آ جاتے ہیں، جس میں مچھلی کے چھلکے کی طرح کے نشان پڑ جاتے ہیں۔ یہ عام طور پر 1 سینٹی میٹر سے 10 سینٹی میٹر سائز کے ہوتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر کسی بھی عضو اور جسم کے کسی بھی حصے پر ہو سکتی ہے، اور عام طور پر یہ ناخن، بال اور جسم کے کسی بھی حصے کو ملوث کر سکتی ہے۔ جوڑوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اس میں کوئی نشان بھی نہیں ہوتا اور صرف یہ جوڑوں میں انوالو ہوتی ہے اور جس سے جوڑوں کا درد ہوتا ہے، تو ایسی بیماری کو پھر ہم سورائٹک آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ متعدی مرض نہیں ہے، یعنی کسی کے ساتھ بیٹھنے سے ایک سے دوسرے کو ہرگز نہیں لگتی ہے، اور یہ صرف عام طور پر جینیٹک ہوتی ہے۔ یعنی اگر ایک والدین کو ہو تو عام طور پر ان کے بچوں کو بھی ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا، یہ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور جو لوگ جن کی جلد سخت ہوتی ہے، ڈرائی سکن والے لوگ ہیں، ان کو یہ زیادہ ہوتی ہے۔ خشکی میں، یعنی باہر ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں جہاں پر خشکی ہوتی ہے، یعنی پانی کا کم استعمال اور کم ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ جو سٹریس میں لوگ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، ان کو بھی یہ عام طور پر ہو جاتی ہے۔ تو جہاں تک اس کے بچاؤ کا تعلق ہے، تو اس میں واٹر انٹیک زیادہ لینا چاہیے، یعنی پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ مختلف قسم کے ماسچرائزر استعمال کرنے چاہیے۔ اولیو آئل، کوکونٹ آئل، ہیلورونک ایسڈ کی مرہم استعمال کی جاتی ہیں۔ تو اس میں سٹینڈرڈ مرہم جو ہے نا استعمال کی جائیں۔ سیلف میڈیکیشن پر ہرگز اس کا دار و مدار نہیں ہونا چاہیے، یعنی اپنا علاج خود نہیں کرنا، کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو روزانہ 15 سے 20 منٹ تک دھوپ جسم کو ضرور لگانی چاہیے، تاکہ اس سے جو وٹامن ڈی بنتا ہے تو وہ اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک غلط کنسیپٹ ہے کہ یہ کبھی صحیح نہیں ہوتی، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ مختلف ادویات اس کی اویلیبل ہیں، مختلف مرہم اور مختلف شعاؤں سے اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ بے شمار ادویات اس کی موجود ہیں، جس سے دفاعی نظام کو درست کر کے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں تک اس کی مزید ادویات، آج کل ماڈرن ادویات کا تعلق ہے، تو اس میں کافی ساری سائنس نے ترقی کر لی ہے۔ بایولوجیکل ایجنٹس کا استعمال شروع ہو گیا ہے، جس سے یہ عام طور پر کنٹرول میں رہتی ہے۔ یہ ویسے اس کے بارے میں ہے کہ یہ جس کو ہو جائے، تو جیسے شوگر کا مرض کسی کو ہو جائے تو پھر وہ درست تو نہیں ہوتا، تاہم اس کو مختلف ادویات، تھوڑی بہت ہی ہلکی پھلکی ادویات مستقل استعمال کرنے سے کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے، اور یہ چھوڑ جاتی ہے۔ پھر اگر دوبارہ سٹریس میں انسان آئے تو پھر شروع ہو جاتی ہے، تو ایسی ادویات موجود ہیں، پھر دوبارہ ختم ہو جاتی ہے، تو کنٹرول میں اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس میں زیادہ تر ڈٹرمنیشن کی ضرورت ہے، یعنی انسان کی ول پاور ہونی چاہیے۔ یہ ایسا نہ سوچے کہ اب مجھے چنبل ہو گئی ہے تو اب کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔
تو ول پاور کی ضرورت ہے، سٹریس فری رہنے کی ضرورت ہے، تو اس سے یہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ ہر سال 30 اکتوبر کو دنیا کے اندر اس کا ڈے منایا جاتا ہے، سورائسس ڈے، یعنی جس میں پوری دنیا میں مختلف سیمینار ہوتے ہیں، اویئرنیس دی جاتی ہے لوگوں کو کہ اس جلد سے بیماری سے کیسے بچاؤ ممکن ہے اور اس کو کیسے کنٹرول میں رکھا جا سکتا ہے۔ باقی یہ سیریس شکل کبھی اختیار نہیں کرتی، اس سے زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا ہے اور یہ کنٹرولبل ڈیزیز ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو کافی علم آ گیا ہے، تو اگر آپ کو یہ اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں سینڈ کریں، اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اس پر آپ کے کوئی پیسے نہیں لگتے ہیں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔